الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. گرامی قدر سامعین، دعا کی اہمیت، فضیلت اور پھر وہ باتیں جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کا تذکرہ پچھلے تقریباً 4 بیانات میں آ چکا ہے، اور آج دعا کے آداب کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ یقیناً وہ فارسی مقولہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ جو بات طریقے اور سلیقے کے ساتھ، مناسب قرینے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ سامنے رکھی جاتی ہے، اس کی قبولیت کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن کہنے والے کا انداز اور ڈھنگ مختلف ہوتا ہے، تو ایک کو تو اپنا مدعا، اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرے کو دھتکار ملتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آداب حضوری کا خیال نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، یا پھر مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے اور پھر قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اسی طریقے کے مطابق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں کبھی بھی مردود نہیں ہو سکتی۔ آداب دعا میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگنے بیٹھ جائیں، دعا کرنے بیٹھ جائیں، تو اس کا مناسب اور بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انسان وضو کر کے 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھے اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا شروع کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فدعا ربه إلا كانت دعوته مستجابة معجلة أو مؤخرة رواہ الطبرانی. کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وضو اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اعضائے وضو میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہی تو وضو نہیں ہے، وہ وضو معتبر نہیں ہوگا. من توضأ فاحسن الوضوء، اس لیے فرمایا اچھی طرح جس نے وضو کیا اور پھر اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اس نے دست دعا پھیلایا، اللہ سے دعا مانگی، تو فرمایا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، معجلتاً او مؤخرہ، دیر یا سویر، یا تو جلدی ہوگی یا پھر کچھ دیر سے ہوگی. اور اس کی صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی، اگر ان رکاوٹوں کو دور کر کے آدمی دعا کرے، جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے. کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں دعا کے راستے میں، تو وہ پھر جو دعا آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یا تو وہی چیز آپ کو دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آپ پر آ رہی ہوتی اس کو ہٹاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے شاید دعا قبول نہیں ہوئی. یا پھر ہم کوئی چھوٹی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں کوئی بڑی چیز دینے چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے اور ہماری مصلحت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے فرمایا معجلتاً او مؤخرہ، دیر یا سویر دعا قبول ضرور ہوتی ہے. یہ ہے پہلا ادب، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب دعا کرنے بیٹھیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. ٹھیک ہے دعا کیسے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور یہ ادب ہمیں یہاں سے ملا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں چونکہ قبلہ رخ ہوتا ہے، قبلے کی طرف انسان کا رخ ہو اور پھر اس کیفیت میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ سے اپنا مطلوب اللہ کے سامنے رکھے، تو وہ کیفیت بھی قبولیت دعا کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو قبلہ رخ ہونا بھی آداب دعا میں سے ایک دعا ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور بہت سے الفاظ ہیں، اللہ کی تعظیم، اللہ کی تعریف، اللہ کی تقدیس، اللہ کی حمد. تو اللہ کی حمد سے، تعریف سے اپنی دعا کی ابتدا کریں، دعا اسٹارٹ کریں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اس کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ قرآنی جو دعائیں ہیں، ماثور اور منقول دعائیں جو قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اسی طرح بہت سی دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں سے سٹارٹ کریں. اس کے بعد احادیث میں جو دعائیں آئے ہیں ان سے آپ اپنی دعا کو آگے بڑھائیں. اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے، بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی
اخروی مقصد کو مقدم رکھے. دنیا کا مقصد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، جائز مقصد، ناجائز نہیں، وہ بات آگے آ رہی ہے. اپنے لیے عزت مانگیں، اپنے لیے حلال رزق مانگیں، عافیت مانگیں، مصائب سے پناہ مانگیں، اولاد کے لیے خیر اور بہتری مانگیں، امت مسلمہ کے لیے. یعنی صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو، بلکہ آپ پوری امت کو سامنے رکھ کر ان سب کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. ہمیں اللہ کے خزانوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے بسا اوقات ہم اپنی کم ظرفی کے مطابق، چھوٹے ظرف کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ خزانے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ ما ينقص مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر. اگر تمہارے اولین اور آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ، خالی انسان نہیں بلکہ انسان اور جنات سارے کے سارے، وہ پھر کتنے ملائی میں ہوں گے، انسان اس کا حساب نہیں لگا سکتا. فرمائے کہ یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے. ایک ادنا انسان کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں. فرمایا ان سب کو میں ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں تو اس کے باوجود میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کریں اور نکالیں. اللہ کے خزانوں سے لینے کا اللہ تعالی ہمیں ڈھنگ نصیب فرمائے، بس طریقہ آئے. حقیقت یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے اور ہم مانگتے بھی ہیں، پھر اپنے چھوٹے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں. اس لیے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی حمد و تعریف، اور چونکہ اللہ کی ذات تو تعریفوں کے قابل ہے، لائق ہے. ایک آدمی کی جھوٹی بھی آپ تعریف کر دیں کسی کی تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات تو قابل تعریف ہے، ان کی تو تعریف کرنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر قرآنی دعائیں، پھر احادیث میں جو آئیں، پھر جو دعا آپ کو یاد ہے، جو آپ مانگنا چاہیں مانگیں اللہ سے. اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کے ساتھ دعا مکمل کریں. اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب دعا کریں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں چہرے کے سامنے اور کندھوں کے برابر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو، اس طرح، کیونکہ یہ انسان کی ایک عاجزی کی کیفیت ہے، طلب کی کیفیت ہے. بعض اوقات لوگ دعا مانگتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، بعض لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں بالکل دل کے ساتھ، سینے کے ساتھ ہاتھ ملا کے. ٹھیک کہ ہر انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، یہ باتیں چونکہ علم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم چونکہ بعض اوقات تو ہر انسان اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چونکہ علمی وہ بنیاد ہے ہی نہیں. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، اللہ مجھے بھی ہم سب کو معاف کرے، کہ علم سیکھنے کی لوگوں کے اندر جستجو اور طلب ہی نہیں ہے. دنیا کے 10 ریال کے لیے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، لیکن کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کوئی درس ہو، ظاہر ہے اب ہم نے 10 12 15 20 سال پڑھا ہے اور اسی ماحول میں الحمدللہ یہ جو باتیں آپ کو بتا رہے یہ بہت سے مطالعے کا ایک خلاصہ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہر بات کے ساتھ آیت ہے یا حدیث ہے یا دلیل قرآن اور حدیث کے اندر ہے، تو یہی تو علم ہے. اب آپ نے پڑھا نہیں ہے اور پھر پڑھنے کی، سیکھنے کی آپ کے اندر شوق کا جستجو نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو بیٹھے بیٹھے علم دے دینا، علم لدنی تو اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے یہی علم کا ذریعہ ہے کہ آپ علمی مجالس میں بیٹھیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، درس میں بیٹھیں، سیکھیں، اسی طرح تو علم آئے گا آپ کے پاس.
اور خاص طور پر جو ہے اس طرح کا جو تسلسل کے ساتھ دروس ہوتے ہیں، اس میں اب ہر درس میں مختلف بات آتی ہے، موضوع ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ علمی ایک تسلسل ہے، اس لیے اس کے اندر جو دلیل آتی ہے کوشش کریں اس کو یاد رکھیں، اور پھر کوشش کریں جو بیان آپ نے سنا ہے کہیں بھی کسی کا بھی اس کو ذہن میں اگر پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا تو کم از کم 50% نہیں تو 40% تو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ مزید سونے پر سہاگا اگر آپ نے اس کو محفوظ کر لیا ہو تو اس کو اگر دوبارہ سنیں تو وہ پھر 60% ہو جائے گا، پھر اور آگے بڑھے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے احمد بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بیان یہاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے یوٹیوب میں ڈالا ہوا ہے، اور وہاں آپ ان سے پتہ لے لیں، سنیں بے شک جو حضرات خاص طور پر بیٹھتے ہیں، یہ باتیں جو آپ مسجد میں ہمہ توجہ سے سنتے ہیں، اگر دوبارہ ایک دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور یہ چونکہ مختلف موضوعات آئیں گے آپ کے سامنے، اور ہر موضوع کی مختلف الگ دلائل ہوتی ہیں، اور ہر موضوع کے اندر نئی باتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک علمی بنیاد جمع ہو جائے گی، اور پھر وہ اسی طرح علم انشاءاللہ آتا جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی ہاتھ، میں نے دیکھا ایسے ہاتھ بند کر کے نیچے رکھ کے ہاتھ دعا کرتے ہیں لوگ اس طرح۔ ٹھیک ہے، اس کی دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، لیکن آداب میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اپنے ہاتھوں کی پشت، ہاتھوں کے بطون ایدیکم، بطون کہتے ہیں یہ ان کے پیٹ بطن کو کہتے ہیں، تو ان کا یعنی سامنے کا حصہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور سے یعنی ہاتھوں کے پشت کے ساتھ دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بد دعا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پھر سینے کے سامنے ہو، چہرے کے سامنے ہو، اور پھر اللہ سے مانگو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں آپ کی ضرور قبول کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے حیادار ہیں اور بڑے کریم ہیں، مہربان ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرتے ہوئے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو شرم آتی ہے کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دیں، بلکہ اس کو بھر کے واپس کرتے ہیں۔ جو مقصد آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر خوب عاجزی کریں، تضرع کریں، اور جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر الحاح و زاری یعنی خوب عاجزی، خوب تضرع اور خوب انکساری کے ساتھ دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ انسان کے سامنے عاجزی سے منع ہے، انسان کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے منع ہے، لیکن جس ذات کے سامنے کرنا چاہیے وہاں تو آپ خوب یعنی ٹوٹ ٹوٹ کے اللہ سے مانگے، خوب عاجزی سے اللہ سے مانگے، خوب تضرع کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہو تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عزت کا جو اعلیٰ معیار ہے، انسان کی پیشانی، اسے زمین پر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اسے رگڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی ذلت اور اپنی عاجزی کی انتہا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ کیفیت بڑی محبوب لگتی ہے، بڑی پسند آتی ہے اللہ کو یہ کیفیت انسان کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ خوب تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور یہ قرآن کریم کے اندر حکم بھی اللہ نے اسی چیز کا دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ سے دعا کرو تضرع کے ساتھ، خوب انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ انداز میں، شور شرابے کے ساتھ نہیں۔ البتہ اجتماعی دعا ہو، اس میں کوئی صاحب بزرگ، کوئی
دعا کر رہے ہوں، باقی آمین کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام حالات میں یعنی خفیہ انداز میں دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اگر اپنی ماں سے، اپنے والد سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو پہلے درجے میں وہ آہستہ کہتا ہے ابو مجھے فلاں چیز دے دیں۔ اگر ابو توجہ نہیں دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تو پھر ذرا اور اپنے مطالبے کو ذرا مضبوط انداز میں رکھتا ہے، ابو مجھے فلاں چیز دے دیں۔ اور اگر ابو پھر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں تو اور ذرا اس کے اندر وہ پاور پیدا کرتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چیختا ہے، پھر اور چلاتا ہے، پھر کپڑے پکڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیز حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر آگے بڑھتے جائیں، پھر آئے، پھر آنسو بہائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً ترس آئے گی، کیونکہ جو آنسو انسان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں یہ انسان کی مغفرت کرا کر ہی رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطرتان لا تمسہم النار، دو قطرے ایسے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، چھو تک نہیں سکتی۔ ایک تو مجاہد کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ، اور دوسرا انسان کے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ۔ اور یہ اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ نکلے، اس کے نکلنے کے ساتھ ہی زمین پر گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت کرا دیتے ہیں یہ آنسو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے کہ ابکو، رو دعا میں، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے، سو ہیلے کرتا ہے کہ جی روئیں، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے، بس اوقات کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَتَبَاكُوا، رونا جیسا ایکٹنگ کرو، رونے جیسی کیفیت بناؤ، منہ ایسا بناؤ، آواز ایسی بناؤ، کیفیت ایسی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے، کیونکہ اللہ کے تو سامنے جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ سے تو مخفی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی۔ اللہ تعالیٰ سے اقرار کریں اپنے گناہوں کا، یا اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیے، یا اللہ تیرے سامنے کیے، یا اللہ تو معاف فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اور اللہ کی طرف سے بشارت دیکھیں۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ میں تو بڑا بخشنے والا ہوں، میں تو انتظار میں ہوتا ہوں کوئی آئے اور مجھ سے دعا کرے، معافی مانگے، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ان کے گناہوں پر انہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کل ابھی تو گناہ کیا تھا اور اب میرے سامنے آئے ہو، تانا بھی نہیں دوں گا۔ اللہ کی طرف سے کھلا اعلان ہے، اور یہ اعلان اس وقت تک ہے جب تک انسان موت کے آثار نہ دیکھ لیتا ہے۔ موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد پھر توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب بس، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، فرعون نے بھی توبہ کیا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانیاں اور دنیا کے اندر فساد کرتے رہے، اور اب تمہیں توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، اب توبہ کرنے جا رہے ہو، اب دروازہ بند ہو۔ اس لیے اس گھڑی سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ مصالحت کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نیک کاموں کا واسطہ دے کر بھی دعا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حدیث کے اندر جو 3 آدمیوں کا واقعہ آیا ہے کہ وہ 3 لوگ چلے کسی سفر پر، تو راستے میں کسی پہاڑ، کسی چٹان کے پاس سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی تو ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اب اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا، نیچے گرا اور آ کر اس غار کے دھانے پر وہ
بیٹھ گیا اور بند ہو گیا. اب وہ 3 آدمی اندر، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی لاسل کی، نہ کوئی اور ذریعہ کہ کسی کو اطلاع دیں کہ بھائی ہم فلاں غار میں بند ہو گئے. اب بند ہو گئے بیچارے. تو اب ظاہراً تو یہ ہے کہ ان کی موت آنی ہے اور مر جانا ہے، بس کسی نے دیکھا نہیں. کوئی اگر گزرے بھی وہاں سے تو بھی کیا پتہ چلے گا. اب ان کے ذہن میں ایک ہیلا آیا. ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کی، اور وہ ایک تفصیلی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمی کی دعا سے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکایا، ہٹایا وہاں سے کہ اندر روشنی آئی غار میں، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. دوسرے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اور ذرا ہٹایا کہ وہ سوراخ تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے نے اپنے خاص عمل کے ذریعے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا ہٹایا کہ وہ تینوں وہاں سے بحفاظت نکل گئے. تو اس لیے اپنے نیک عمل کے ذریعے جو آپ نے کیا ہو، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے رب جانتے ہیں کون سے عمل کس اخلاص سے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو کسی نیک عمل کے ذریعے واسطے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو بھی دعا میں شامل کریں، ان کے ذریعے دعا مانگیں. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہے 99 نام ہے. فرمایا جو ان 99 ناموں کو یاد کرے، من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے. اور اللہ نے یہاں حکم دیا کہ میرے ناموں سے تم اللہ کو یاد کرو. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. اسی طرح یا کریم، یا عفو، یا رحیم، یا باسط، یا خافض، یا رافع. اللہ کے اسماء جتنے بھی ہیں، جتنے آپ کو یاد ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے اندر ان کا بڑا اثر ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح دعا کے اندر جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ انسان فوراً مایوس ہو جائے، یار میں نے دعا کی، دعا کرتا رہتا ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. صبر اور تحمل سے کام لے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اس کے وہ درجات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کہاں فٹ کرتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن آپ جلدی نہ کریں. تو دعا کے اندر جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کے الفاظ کو مکرر کہیں، 3 دفعہ کہیں، سکرر اس کو کہیں. یعنی جو بھی دعا آپ کر رہے ہیں اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ دعا کے علاوہ عام بات بھی مطلب 3 دفعہ تک دہراتے تھے اس کو. تو دعا کے اندر بھی یہی آداب ہیں کہ اس کو آپ دہرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور اسی طرح فرمائے کہ دعا کے اندر کوئی شرط نہ لگائے، جیسے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مغفرت کر دیں، اللہ آپ چاہیں تو مجھے صحت دے دیں. ایسی بات نہ کریں، بلکہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اللہ سے مانگیں. یا اللہ چاہیں تو کر دیں، نہ چاہیں تو نہ کریں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ سے تو آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں، تو پھر چاہت میں داخل کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیں، اور کون کرے گا آپ کے علاوہ. ایک واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، بعض حضرات کو کشف وشف کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو کسی نے سنا کہ اس کو آواز آ رہی، بھائی تیری دعا، تیری بات میں منظور نہیں ہے. تو اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ معاملے پھر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب دیکھیں. اس نے کہا کہ اگر میں یہاں نہ مانگوں تو اور کوئی جگہ تو بتاؤ جہاں میں جا کے دعا کروں. اور کوئی جگہ بھی تو نہیں ہے، دعا مانگنے کی جگہ تو یہی ہے، اسی در سے ہی ہم نے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور کوئی تو در ہی نہیں جہاں سے ہم دعا کریں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت اللہ پر، انسان پر رحم کرے، کس وقت دعا قبول کرے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے مایوسی نہ ہو، بلکہ اللہ سے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا چاہیے، مسح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کے اندر اور صحیح ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوهُمَا وُجُوهَكُمْ، جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرو، ایک برکت ہوتی ہے اس سے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو، حضرات کو دیکھا کہ وہ دعا کرنے کے بعد ادھر ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو حدیث ہے اور یہ دعا کے آداب ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ چاہیں تحقیق کر لیں، 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث اور ترمذی کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال ان آداب کے ساتھ ہمیں دعا کرنا ہوگا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ دعا کے قبولیت کے اوقات اور اماکن کے بارے میں، کون کون سی جگہوں میں کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ 5 بیانات کا، بلکہ 6 بیانات کا ایک مکمل یعنی دعا کے بارے میں بیان ہے، مجموعہ ہے، اس کو آپ سنیں اور دوسروں کو سنائیں اور بتائیں یہ باتیں۔ میرے ایک کے کہنے سے علم نہیں پھیلے گا، بلکہ آپ میں سے ہر ایک، بلکہ امت مسلمہ کا ہر فرد داعی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے۔ جو بات آپ کو پتہ ہے آپ آگے پھیلائیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ روکیں اس کو، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے آپ اس کو آگے پھیلائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جم کر اس طرح کے بیانات اور اسی طرح جتنے علماء کرام بیان کرتے ہیں ان کے بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغیوب۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں سلیقے سے اور ڈھنگ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو جس طریقے سے راضی ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر تیری رضا ملتی ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ الہ العالمین تمام زمانے کے حوادثات کے اندر یا اللہ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی بے راہ رویاں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس پرفتن دور میں، گئے گزرے دور میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ راستے پر، پسندیدہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مظلومین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سوریہ اور عراق کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے اندر اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اقلیت میں، الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا